السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا۔ وہ پاکستان کے حوالے سے آج کی بڑی خبر ہے۔ انہوں نے حمزہ شہباز کے انتخابات کو کالعدم قرار دیا اور اس میں غالباً 4 ججز تھے، اور ایک نے جو ہے فیصلہ جو ہے ذرا مختلف کیا ہے۔ مطلب انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا، لیکن یہ جو 3 ججوں کا جو فیصلہ ہے یہ بھی ایک طریقے سے درست ہے، لیکن اس حوالے سے درست ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے موقف کو 3 ججوں نے درست تسلیم کیا ہے، کیونکہ جو درخواست دی گئی تھی اس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اصل میں کچھ نون لیگ والے جس کہتے ہیں نا وہ جلدی رسگلے یا مٹھائی کھا رہے ہیں، ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی اس کو کہ یہ جو 3 ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن دوبارہ کروا دیے جائیں۔ اچھا، اب وہ اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو موقف تھا کہ بھائی یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اور جو ان کا جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے وہ غیر آئینی ہے، ایک بات، اور دوسری یہ سب سے بڑی جو استدلال پی ٹی آئی کا آ رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت پلس مرکز کی حکومت جو ہے تمام غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ جتنے پی ٹی آئی پیچھے سے سٹینڈ لیتی رہی ہے اس میں زور اصل میں جو پی ٹی آئی کا ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ غیر آئینی کام کر رہی ہے اور عدلیہ غیر آئینی چیزوں کو روکے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو ان کے جو انتخاب کو انہوں نے جو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو جو کالعدم قرار دیا اس میں یہ کہا ہے، اس بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے غیر آئینی کام کر رہے ہیں، وہ غیر آئینی کام کر رہی تھی اور لہٰذا عدالت نے اس کو فیصلہ دے کے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ ہے، دوسری ایک چیز یہ بھی ہے، اس سے ایک تو یہ موقف ہے، دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر عدالت نے جو لاہور ہائی کورٹ ہے، دیکھیے ہائی کورٹ بھی ہے سپریم کورٹ بھی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اب یہ فیصلہ دے کر جو بالا ہی بالا معاملات اس وقت، دیکھیے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میں آپ کو بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں، اور جو یہاں پہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں، مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملک کے اندر کسی بھی ریاست میں عدلیہ مقننہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ اور بیوروکریسی یہ سب اور کچھ کہیں نہ کہیں میڈیا یہ ان کے مطلب اہم ادارے ہوتے ہیں۔ تو عدلیہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال میں جو بالا جو فیصلے کر رہے ہیں نا لوگ، بہت اس میں سارے شامل ہیں، اس میں نیوٹرلز بھی اور میڈیا بھی آپ دیکھیں آج کل عدالتوں پہ فیصلے کرے گی، یہ غلط ہوا یہ صحیح ہوا، میڈیا بھی فیصلے کر رہا ہے، کہیں کوئی نیوٹرلز کا آدمی کوئی فیصلے کر رہا ہے، کوئی حکومتی سطح پہ کوئی آدمی فیصلے کر رہا ہے، کوئی عدالتوں کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی امریکہ لابی کو فالو کر رہا ہے، کوئی رجیم چینج کے معاملات کو چلا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہائی کورٹ کے نے ایک یہ فیصلہ دے کر یہ بھی بتایا ہے کہ کہیں ہم بھی ہیں، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ بنیادی طور پر یہ ایک طریقے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب مسلم لیگ کو نواز کو فائدہ ہوا ہے، ظاہری طور پر تو آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک طرف ایک جو ہے سپورٹ جو ہے پی ٹی آئی کے موقف کو، بہت بڑا موقف پی ٹی آئی کا تسلیم کیا ہے کہ اس ملک میں اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قانون کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کون سا فریق غلط کام کر رہا ہے۔ جرم کی جو ایک ہوتا ہے نا نوعیت، ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، جرم ہو گیا وہ ایک ہے، لیکن کون کر رہا ہے یہ بھی ایک چیز ہے، سرکمٹینسز دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو ایک کنفرم ہو گئی کہ موجودہ حکومت سارے غیر قانونی کام کر رہی ہے، تو لہٰذا عدالت نے یہ بتا دیا کہ وہ کسی وقت بھی کوئی غیر متوقع فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو فیصلہ کیا نا یہ آدھا فیصلہ کیا ہے، اس کو اب لوگ جو غلط پیش کر رہے ہیں نا بہت سارے ترجیحات اس کی، میں آئینی ماہرین کی بات نہیں کر رہا، آئینی ماہرین کو زیادہ مجھ سے جانتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کروں جو میری فیلڈ کے جو لوگ ہیں جو مطلب تجزیہ بھی دے رہے ہیں یا کچھ، وہ ایک یک طرفہ کر رہے ہیں، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں، یہ صرف ایک آدھا فیصلہ ہے۔ پی ٹی آئی کو انہوں نے ایک طریقے سے ایک لائن دے دی ہے کہ آپ کا ایک موقف ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ دوسرا، جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کو کالعدم اس لیے نہیں قرار دے سکتے کیونکہ الیکشن کے مسئلے کے اوپر یہ بڑا ایشو ہے، آپ سپریم کورٹ پہ جائیں، یعنی پی ٹی آئی کو لائن مل گئی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو یہاں پر یہ موقف بھی لینا چاہیے، کیونکہ جس وقت انہوں نے ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ الیکشن کروائیں،
تو میں نے تو آج صبح مجھ سے جب پوچھا، ٹویٹر پہ بھی کسی نے پوچھا تھا، ایک دو اور بھی پوچھا، تو میں نے کہا کہ بھائی میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی اپنی مرضی کے مالک ہے، لیکن پی ٹی آئی کو ان الیکشنز میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ابھی تک جو الیکشن کمیشن نے آپ کا فیصلہ روکا ہوئے نہیں، 5 بندے آپ کے وہاں رکے ہوئے اور کچھ لوگ اس وقت حج پہ بھی گئے ہیں۔ تو سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ممبرز ہی پورے نہیں ہیں، آلریڈی چھٹیوں پر ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں، تو اسی دوران جب وہ آلریڈی نہیں ہے تو سپریم ہائی کورٹ یہ فیصلے پہ کیسے عمل درآمد ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ ایک اصل میں ایک بہت بڑا ان کو لوپ ہول بھی ملا ہے۔ مطلب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں بہت لوگ، اب میں بات نہیں کروں گا کہ عدلیہ کے فیصلے ہیں، لیکن کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ فیصلوں میں لوپ ہول چھوڑا جاتا ہے تاکہ آپ کو ایک راہ دی جاتی ہے۔ آپ کو ایک راہ مل گئی، آپ فوری طور پر سپریم کورٹ میں جائیں، اور یہ ایشو لے کر پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ الیکشن کے اندر نہ جائے، مطلب بائیکاٹ کر دے سلیکشن کا۔ میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا، کیونکہ ایک بہت اچھا ایشو ہے کہ بھئی 5 آدمی، کیونکہ الیکشن کمیشن کو جو ایک ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، وہ بھی اتنا ادھر بھی تو خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ بھی تک ہمارے 5 ممبر نہیں ہوئے، اور ٹائم ہمیں دینا چاہیے تھا، بہتر ٹائم اس کا عید کے بعد جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں بہت بہتر تھا۔ تو اچھا اس چیز کی ایک بات یاد رکھیں۔ دوسرا میں آپ کو بات کہتا رہا ہوں کہ 63A کا جو فیصلہ ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں بارہا کہتا رہا ہوں لوگوں کو۔ اور یہاں ایک بات میں پھر اپنی خبر کو دہرا دوں الحمدللہ، کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے فیصلے آپ کو کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آہستہ آہستہ کریں گی۔ میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کسی نے کہا تھا، میں نے کہا تھا وہ گرم نوالا ایک دم کھانے سے نا منہ جل جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کام ہوگا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو جو جھٹکا پڑے گا نا، وہ مرکز سے پڑے گا، بڑا جھٹکا جو ہوگا نا، جو بھی گرے گا نا دھڑم دینی سے، وہ انشاءاللہ مرکز سے گرے گا۔ پنجاب کی حکومت اگر گر جاتی ہے، اگر مرکز کے اندر آپ اگر مضبوط ہوں گے تو پنجاب کے اندر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب مرکز میں آپ چلے جائیں گے نا، ختم ہو جائیں گے، تو پھر پنجاب کے اندر تو ویسے ہی دال بٹ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پر وہاں سے معاملہ چلے گا، تو اس کی طرف جو ہے نا پورا آپ رکھیں زور، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے ہوگا۔ اچھا دوسرا، اس تمام صورتحال کے اوپر جو ہے شہباز شریف نے اور زرداری اور بلاول جو ہے پریشان ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف نے آج بلاول صاحب کو اور اپنا زرداری صاحب کو، صاحب کہتا ہوں بھائی بڑے لوگ ہیں، پورے ملک میں ہلچل مچائی ہوئی انہوں نے، سبھی کو چکر دیا ہوا ہے انہوں نے۔ انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر اور جو ایم کیو ایم کے جو اس وقت جو شکایات ہیں ان کے اوپر جو ہے بلایا ہے، اور بات چیت ہوئی ہے، اور وہ جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہ معاملہ تبھی جاری ہے۔ کل تک مجھے اس کی ڈیٹیل پتہ لگے گی، لیکن جو واقفانہ حال ہے، جو قریبی ان کے وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ اس لیے بلایا شہباز شریف نے کہ شہباز شریف ان سے شکوہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر آپ ایم کیو ایم کو علیحدہ کر دیں گے، ان کے ساتھ وعدے پورے نہیں کرتے تو پھر یہ علیحدہ ہو جائیں گے، جس کے کہ بڑے امکانات ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ آزاد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے امکانات اس لیے ہیں کہ میں بارہا کہتا رہا ہوں، بارہا اس بات کو کہتا رہا ہوں، لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تھے اور ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ ٹریپ کیا گیا ہے، بہت بڑا ٹریپ ہے، لوگ ابھی ٹریپ کو سمجھتے نہیں ہے۔ ٹریپ بڑے بڑے ٹریپ ہوتے ہیں، پورے الائنس ٹریپ ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل ایشوز کے اندر، اداروں کے ٹریپ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج جو ہے ان کو پتہ چل گیا ہے، نیوٹرلز کو بھی، کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ نیوٹرلز کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ میں ساری تفصیل دیتا رہا ہوں پچھلے اس کے اندر، سارے معاملہ دیتا رہا ہوں۔ تو آج جو بات ہوئی نا شہباز شریف کے درمیان اور زرداری کے درمیان، وہ تینوں بلاول کو بلا کے یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ جناب اس کو کسی طریقے سے چلانے کی کوشش کریں، ورنہ ہمارا معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا، ہماری حکومت چلے گی، اور وہ جو امریکن ایجنڈا ہے جس پہ ہم آگے جانا چاہ رہے ہیں وہ ناکام ہو جائے گا۔ زرداری صاحب نے ان کو یہ کہا ہے، ہمارے قریبی حلقے بتا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو آپ انگیج کریں 1 مہینہ اور۔ زرداری کی کوشش یہ ہے کہ جولائی اور مڈ اگست پورا نکل جائے، اس کے بعد زرداری صاحب نے جو چالیں تیار کی ہیں وہ چالیں بڑی خطرناک ہیں۔ ابھی میں بات نہیں کروں گا اس کے اوپر، کچھ وجوہات ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، میں نے عمران خان کے قریبی کو بھی بتا دیا تھا کہ زرداری پر نظر رکھیں۔ جولائی کا مہینے میں میرے خیال سے بہت بڑے فیصلے ہو جائیں گے۔ اگر جولائی کے مہینے میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا اور جولائی کا مہینہ اور اگست کا مڈ اگر امپورٹڈ گورنمنٹ کو مل گیا تو پھر بڑا نقصان ہوگا، تو لہٰذا اس لیے زرداری صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ کسی طرح روک کے رکھیں۔ لیکن ساری صورتحال جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب نیوٹرلز کو بھی پتہ لگ گیا کہ ان کو چکما دیا گیا ہے۔ لوگ میری بات کو نہیں مانتے تھے، میں اشارتاً آپ کو کہتا تھا اگر کسی نے وہ مفتی نور ولی محمد صاحب کا انٹرویو سناؤ تو اس سے اگر آپ اس انٹرویو کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا ہے، وہی بات کہی جو میں کہتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے نیوٹرل سے کچھ اور بات کی، ان کو یہ کچھ کہتے رہے، نواز شریف کے ساتھ معاملات کچھ اور تھے، امریکہ کے ساتھ معاملات کچھ اور تھے، یہ ٹوٹل ان کو
माफ़ कीजिएगा, इनको टोटल जो है ना अंधेरे में रखा गया है। पसे पर्दा मामलात वही अमेरिका के हो रहे थे, मामला वही था। मैंने आपको पहले कहा था कि अमेरिका ने पहले कह दिया था कि हम जो है जनरल हमीद गुल के बाद जनरल फैज़ को नहीं देखना चाहते। ये अल्फाज मैं कई जगह कह चुका हूँ, 12 मेरे वीलॉग्स में आज से 2-3 महीने पहले से मैं कहता रहा हूँ। तो ये सारे मामलात एक प्री प्लान तरीके से थे। इसके अंदर कुछ इमरान खान के करीबी न्यूट्रल्स जो है के इशारों पर चलने वाले, क्योंकि कुछ 1-2 न्यूट्रल्स के भी तो लोग हैं ना इमरान खान के साथ मिले हुए। मतलब एक तो वो हैं जो कि हकीकतन में इमरान के दोस्त हैं, जो मुल्क के दोस्त हैं, खैर ख्वाह हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि इधर भी उधर करते हैं मामलात। बड़े रैंक के नहीं है, आपको पता आर्मी में कई रैंक होते हैं ना, मतलब फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड रैंक के, फोर्थ रैंक के भी कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर मामलात को, खबरों को कुछ आगे पीछे करते रहते हैं। तो वो लोग भी शामिल थे। तो उनकी वजह से कुछ डिले करवाई गई, कुछ मामलात को ख़राब किया गया। जो जनरल फैज़ का मामला रुका था, मैं सारे इस पर वीलॉग्स कर चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मुफ्ती नूर वली मोहम्मद साहब का इंटरव्यू सुनने के बाद आपको मेरे तमाम पिछले वीलॉग्स के हवाले से और जो मैं बातें कहता रहा हूँ कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं और क्या गेम हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ गई होंगी। और जनरल फैज़ के हवाले से भी सारे मामला आपको समझ में आ गए होंगे। मैं सारे बार बार उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, याद होगा कि JUI हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई या मुस्लिम लीग नवाज हो गए, ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूँ और ये लोग नहीं मानते थे, नाराज़ भी होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैं कहता रहा हूँ कि मौलाना साहब जो हैं, इनकी पूरी जो है ना, पूरा जो टोटल जो है ना, तीनों जमातें और ये तीनों हजरात जो हैं अमेरिकन एजेंडे पे चल रहे हैं। इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इसराइल को भी पता है, अमेरिका को भी पता है। मैंने बताया था कि उनके दिल के अंदर पाकिस्तान खटकता है। तो ज़ाहिर है किसी इस्लामी मुल्क को अगर आपने नुकसान पहुंचाना है या किसी मजबूत इस्लामी रियासत के अंदर अगर आपने शगाफ डालना है, तो इस्लामी रियासत के अंदर इस्लामी जमातों के ज़रिए या इस्लामी मजहबी स्कॉलर्स के ज़रिए ही तकसीम पैदा की जा सकती है। ये मतलब मुझे कोई इंकिशाफ करने की ज़रूरत नहीं। जो सियासत के जो होते हैं ना, कहते हैं कि तालिब इल्म, वो भी समझ सकते हैं कि किसी को काटने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये सारी मामला जो है ये चल रहे हैं। अब मसला सारा ये है कि ये जो सूरत हाल आपने देखी है, उसमें अब ये देखें कि क्या मामला चलते हैं। 63A का जो फैसला आना है उस पर आप इंतज़ार करें और वो फैसला बहुत अहम होगा। और बारहा मैं कह रहा हूँ कि अगला महीना, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो शेख रशीद साहब ने भी टीवी पे आकर कहना शुरू कर दिया कि जुलाई का महीना बहुत अहम है, जुलाई का महीना बहुत अहम है। तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आप जो हैं अदलिया की तरफ से रिपेयर होता हुआ देखेंगे। लेकिन याद रखें कि अदलिया भी कभी गर्म निवाला एकदम नहीं निकलेगी, जैसे मैंने पहले कहा था, क्योंकि अदलिया के अंदर भी कुछ लोग जो है ना थोड़े से तकसीम है, कुछ तकसीम है, कुछ अभी तक सूरत हाल को नहीं समझ पा रहे, कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने में भी घबरा रहे हैं। क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है। ये मतलब कोई एम्पायर का फैसला नहीं होता कि उसने उंगली उठा दी तो आपने उसको ऑल आउट कर दिया, फिर रिव्यू ले लिया तो बात दूसरी है। मतलब ये मुल्क का मामला चल रहा है, ये कोई T20 नहीं चल रहा है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। बड़े बड़े फैसले इस वक्त हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की इन फ्यूचर एग्जिस्टेंस का इशू चल रहा है। तो कोई भी जो इदारा है बड़ा सोच समझ के, बहुत सोच समझ के मामलात को देखना चाहता है। तो ये तो थी सूरत हाल। दूसरा देखिए, मैं आपसे एक बात बार बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होगा ना, वो बाहर के उस पे होगा। बैरून मुल्क से जो भी फैसले होंगे, जो आलमी ताकतें जो भी फैसले करेंगे, उसके असरात पाकिस्तान में आएंगे। और अब मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि न्यूट्रल्स को भी अंदाज़ा हो रहा है, तो और इदारों को भी अंदाज़ा हो रहा है, तो मामला जो है आगे की तरफ जाएगा। और अभी आप देखें कि जितनी तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं मुल्क के अंदर, तो जाहिर सी बात है, आपने देखा कि मतलब एक तरफ एक फैसला आ रहा है, दूसरी तरफ दूसरा फैसला आ रहा है, सियासी बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक किसी आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे। उसकी वजह यह है कि आपको पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे, इसकी वजह यह है कि आप असल में कुछ लोग बाहर से भी फॉलो कर रहे हैं। जरदारी साहब हो गए या दूसरी जमातें, असल में अगर ये बाहर से डिक्टेशन ना ले तो आप खुद अपने तौर पे मुल्क के नहीं फैसले कर सकते हैं। लेकिन जब आपने अंदर भी किसी को खुश रखना है, आपने अपने साथी को भी खुश रखना है और बाहर वालों की इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना है, तो फिर वहां पे आके डिस्प्यूट आ जाता है, उसके नतीजे में कोई रिजल्ट पैदा नहीं होता और फिर डेडलॉक्स पैदा होते हैं। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना, स्टिल जो है डेडलॉक की सूरत में है और हालात खराब हो रहे हैं। मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा कि हालात अच्छे हो, हालात जैसे मैं अभी जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, तो एक मिनट, एक घंटा जो है ना, हालात खराब हो रहे हैं। और एक घंटे के अंदर हालात न सिर्फ पाकिस्तान के चेंज हो सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पे भी चेंज हो रहे हैं।
اس وقت آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نیٹو طرز کا نیا الائنس بنایا جا رہا ہے. ابھی کتنا بڑا فیصلہ ہوا تھا, لیکن فوراً ہی انہوں نے دیکھا جب نیٹو کا فیصلہ وہاں پہ اجلاس ہوا تو نیٹو کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب ہم نے تو اس پہ روس پر اتنی پابندی لگائی لیکن تیل کی وجہ سے روس کو جو ہے کوئی اثر نہیں ہوا اور روس نے مارکیٹ میں بڑا کمایا. تو اس کے بعد فوری طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ روس کے تیل کو ہم جو ہے بند کیا جائے. یورپ میں بند کرنے کی بات کی تو کسی ملک نے نہیں مانی. تو نتیجہ اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایران کو چھوٹ دیں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایران کے اوپر سے تیل کی پابندیاں اٹھائیں گے. اب دیکھیے کہ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اور ہم کہاں پر ہیں. یعنی گھنٹوں کے اندر فیصلے. پچھلے ہفتے کچھ اور فیصلہ تھا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, ایران کو کنٹین اور چائنا کو کنٹین کرنا تھا, لیکن اب وہ فیصلہ ایک ہفتے کے اندر تبدیل ہو کے اب صرف چائنا کی کنٹینمنٹ میں چلا گیا اور فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نیٹو کو ایکسٹینشن لیا جائے. یعنی یہ نیٹو جو ہے اس کا ایکسٹینشن لیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ جو دوسرے الائنسز ہیں ان کے ساتھ ان کو جوائنٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے کولیبریشن بنائی جائے, اسٹریٹجیکل کولیبریشن بنائی جائے. سمجھ گیا. تو بنیادی طور پر یہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں. تو اس وقت قوم کا یہ فرض بنتا ہے اور قومی لیڈروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ دنیا کے حالات کو دیکھیں کہ دنیا میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں. اور ابھی اتنی تیزی سے معاملات, جیسے بتا رہا ہوں آپ کو, دو ہفتے تک بلکہ اگر ایک ہفتے تک یہ سٹینڈ تھا. طیب اردوغان نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی صورت کے اندر بھی فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو میں نہیں آنے دوں گا. ان کی بڑی شرائط تھیں, لیکن ڈے بیفور یسٹرڈے اچانک طیب اردوغان بھی اپنے فیصلے سے یو ٹرن کر گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت پر اعتراض ہمیں نہیں ہے, وہ نیٹو مطلب ویٹو نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر جو بڑے فیصلے ہو رہے تھے وہ یہ بھی تبدیل ہو گیا. اچھا, اب اس کے نتیجے میں فوری طور پر یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, ابھی تک نہیں آئی میڈیا کے اندر لیکن میں کنفرم کر رہا ہوں کہ فوری طور پر اس کی وجہ سے امریکہ نے ترکی کو F-16 کے طیارے دینے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو F-16 کے طیارے بھی دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی تیزی کے اندر, اور یہ فیصلہ جو ہوا یہ صرف میڈرڈ کے اندر جو گزشتہ دنوں 4 گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی جس میں نیٹو کے چیف تھے سیکرٹری جنرل اور طیب اردوغان اور یہ کچھ لوگ تھے, وہاں پر یہ فیصلہ ہوا. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا فیصلہ جو کہ اتنے عرصے سے آ رہا تھا, جس پہ ترکی کے سٹینڈ کرتا, کہاں گیا وہ کردش معاملہ, کہاں گیا وہ روس کے ساتھ سارے معاملات, وہ سب 2 منٹ کے اندر جو ہے بقول ڈاکٹر شاہد مسعود کے دھبڑدوس ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں دیکھنی پڑیں گی کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ جو ایک اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ برکس کے حوالے سے دیکھیے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو تھی اپنا کیا کہتے ہیں ریجیم چینج کی سازش, میں سمجھتا ہوں اپنے مطلب میرے اپنا ایک ذاتی تجزیہ بھی ہے, اور کچھ لوگ جو فورن مطلب اینالسٹ ہیں, جو ڈپلومیٹک اینالسٹ ہیں اور جو کہیں نہ کہیں تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ 50% جو ہے امریکہ نے ریجیم چینج کے جو ہے اہداف حاصل کر لیے. کیونکہ آپ دیکھیں برکس کے اندر جو ہے, یہ بتا رہا ہوں میں لوگوں کو, لوگ نہیں مانتے, برکس کے اندر پاکستان کو بلاک کس نے کیا تھا؟ انڈیا نے کیا ہے. اور چائنا چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا, لیکن چائنا نے اس کو نہیں روکا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ چین نے پاکستان کے موجودہ جو گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے نیوٹرل نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ ہوا, دوسرا میں یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آئندہ برکس کی جو میزبانی ہے وہ بھی بھارت کو مل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آئندہ بھارت کو اگر برکس کی میزبانی ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ بھی برکس کے اندر پاکستان کی شمولیت کے چانسز نہیں ہیں. تو یعنی بنیادی طور پر جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رجیم چینج کا جو معاملہ تھا, کسی حد تک امریکہ جو چاہتا تھا کہ پاکستان کو روس سے, چین سے دور کر دیا جائے اور چین کے معاملات کو چین کو یہاں کنٹین کیا جائے, اور اس کے علاوہ پاکستان کو خطے میں تنہا کیا جائے, اس میں کسی حد تک وہ کامیاب رہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت یعنی دنیا کے اندر جو ہے تشویشناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے. اچھا, اب یہ ایک بات میں نے آپ کو جو بتائی یہ بھی بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ اب سویڈن اور فن لینڈ اگر آ رہے ہیں نیٹو کے اندر, ترکی نے اگر اس کو ویٹو نہیں کیا تو پیوٹن کا سٹینڈ کیا ہوگا. پیوٹن کا میں بتایا دیتا ہوں, پیوٹن نے ماسکو سے جو ہمیں خبر ملی وہ یہ ہے, پیوٹن نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے تو ہمیں اس پہ تھا اعتراض, لیکن چونکہ بات ہوئی ہے کچھ ابھی 1-2 لوگوں سے اور معاملات کو ڈسکس ہوا ہے شمالی کوریا کے ساتھ اور چین کے ساتھ بھی کچھ معاملات ہوئے پس پردہ کے اندر, تو پیوٹن نے ایک لچک ظاہر کر دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہیں اگر نیٹو میں شامل ہوتے ہو جائیں, لیکن اگر سویڈن اور فن لینڈ نے اگر یہاں پہ نیٹو کے ہتھیار تعینات کیے, یعنی اسلحہ اگر ایمونیشن اگر یہاں پہ انہوں نے وہ کیا, نیٹو کا اور فوجی طاقت اگر بڑھائی انہوں نے یہاں پر اور لا کے کوئی تنصیبات کی, تو پھر جو ہے روس ان کے اوپر حملہ کر دے گا. تو یہاں پر آ کے جو ہے ایک طریقے سے پیوٹن نے بھی ان کو وارن کر دیا ہے. اچھا, ایک بات اور دوسری میں نے آپ کو جو ابھی بتائی تھی کہ جس طرح وہ علیحدہ کر رہے ہیں, روس کو علیحدہ کرنے کے لیے امریکہ نے ایک جو پلان بنایا ہے اور ایران کو لالچ دی ہے,
کہ ہم آپ کے اوپر سے پابندیاں اٹھا لیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور کہیں نہ کہیں یورپین یونین نے کا اصل میں دباؤ تھا، کیونکہ یورپین یونین امریکہ کو کہہ رہی ہے کہ جناب آپ ہمیں تو منع کر رہے ہیں، ہم تیل کہاں سے لیں، ہمیں سستا تیل جو ہے یا تو روس سے مل سکتا ہے یا ایران سے مل سکتا ہے، تو اس لیے اب امریکہ، جیسے میں نے کہا کہ امریکہ سوچا کہ ایران پر سے پابندی اٹھے جائیں، لیکن اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے روس بھی متحرک ہوا، اور روس کی یعنی پیوٹن کی اور ابراہیم رئیسی کی ملاقات ہو گئی کل جو ہے دوشنبے کے اندر، اشکاباد کے اندر، اشکاباد میں ملاقات ہوئی، وہاں اس اشکاباد ملاقات کے اندر فوری طور پر جو امریکہ نے یہ جو اقدام اٹھایا اس کے اوپر ان کی بات چیت ہوئی، اور وہاں پہ ابراہیم رئیسی کو پیوٹن نے یقین دلایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مطلب ابراہیم رئیسی نے پیوٹن کو یقین دلایا کہ ٹھیک ہے ہمارے پر پابندیاں اٹھتی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس پابندیوں کو اٹھانے کا مقصد تیل لینا ہے وہ لیں، لیکن اگر ہمیں یہ اس مراد کا مقصد اگر ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ہم روس سے دور ہو جائیں تو ہم وہ اقدام نہیں کریں گے جو کہ پاکستان نے کیا۔ دیکھیں پھر گھوم گھوم کے پاکستان آ رہا ہے ہر جگہ۔ تو بنیادی طور پر اس وقت چین، روس اور جو روسی ترکستان سے جو آزاد ریاستیں نکلی ہیں، یہ غور کیجیے گا میں اس جملے کے اوپر، یعنی چین ہو گیا، روس ہو گیا، اور روس کے ساتھ جو آزاد ہونے والی شمالی ریاستیں جو ترکستان کی جو مسلم ریاستیں وہ، اور پلس ایران، یہ جو ہے نا ایک مضبوط بلاک بننے جا رہا تھا، اور اسی بلاک سے جو ان کو خطرہ تھا، اور اسی بلاک سے میں اگر پاکستان شامل ہوتا تو آپ یقین کریں، جو میں نے آپ سے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ طاقت کا توازن جو پاکستان کی طرف یعنی ایشیا کی طرف آتا وہ بڑی تیزی سے آتا، لیکن پاکستان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اس میں رکاوٹ نہیں آئی ہے، لیکن ٹھہراؤ آ گیا ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دیکھنے ہوں گے۔ اب یہ ساری جو بین الاقوامی صورتحال ہے، یہ تمام صورتحال اب ہمارے نیوٹرلز دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا، جہاں وہ ٹریپ ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، کیا امریکہ کے ساتھ جانے کے بعد یا ان لوگوں کے ساتھ چلنے کے بعد پاکستان کو کہاں نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا، اور مستقبل میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ادارے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جولائی کے اندر آپ دیکھیں کہ جولائی کا مہینہ بہت اہم ہوگا، میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، 2-3 مہینے سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہم آپ کو آہستہ سے بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جو چیز میں آپ کو آج بتا رہا ہوں تو آج ہی اداروں کے علم میں آئی ہے، یہ ایک بات کم از کم 3-4-15 دن 20 دن پہلے ہوتی ہیں، ہم آہستہ آہستہ اس کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ کوئی چیز مطلب کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں، فائنل پوزیشن کے اندر ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بھی کوئی انشاءاللہ کوئی بہتر صورتحال آئے گی، لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں صورتحال بہت زیادہ کرٹیکل ہے، اور ہمارے حالات روز جو ہے نا مطلب خرابی کی طرف جا رہے ہیں، نہ ہمارا IMF سے کوئی مسئلہ ہوا ہے، ہمارا کسی سے کوئی، فیٹف کا بھی ہے، آپ کو پتا ہے، میں نے بتایا ٹرک کی بتی، انہوں نے کہا ہم آئیں گے دیکھیں گے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سیر ہونے تک، تو بڑی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ بہرحال دعا ہے اللہ کی ذات سے، اور امید ہے، اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ دعا کریں اس پاکستان کے لیے، اور خان کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ وہ کم از کم آج بھی میں نے اس کی باتیں کچھ سنی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وکلا کے جو اس کے اندر آج کنونشن میں اس نے کی ہے، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ان باتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر وہ اس کا موقف ہے تو ہمارا فرض ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹل نیکسٹ، اللہ حافظ۔